یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جس پر قرآن اور حدیث کی دلیلیں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر مسلمان کو پتا ہے کہ اسلام میں خودکشی کرنا یعنی اپنے آپ کو مار ڈالنا یہ حرام ہے۔ ہر عالم، ہر ان پڑھ، ہر جاہل، دیہاتی، شہری سب جانتے ہیں، لیکن ایسے حالات آتے ہیں انسان اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کو پھر موت آسان لگتی ہے زندگی سے۔ ان میں آج 2-3 پوائنٹ ہم بہت اہم لیں گے جس کی وجہ سے آدمی خودکشی کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس کو موت کا کڑوا گھونٹ بھی میٹھا لگنے لگتا ہے جب وہ پریشان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کی پاسداری کرتے ہیں ان مومنین کو خوشخبری سنا دو، یعنی جن کی زندگی اللہ کی عطا کردہ حدود میں ہے، اللہ کے قوانین کی حد میں ہے، وہ بندے کبھی غمگین نہیں ہوتے، وہ بندے ہمیشہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے قرآن نے اس کو بیان کیا کہ لوگ کتنا بھی غمگین ہوں گے لیکن جو خدا کی حدود میں رہ کر زندگی گزاریں گے غم کبھی ان کے قریب بھی نہیں آ سکتا، غم کبھی ان کو چھو کر بھی نہیں گزر سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ اللہ کی حدود میں رہ کر زندگی گزارتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ انہیں نہ خوف ہے نہ انہیں غم ہے۔ آج انسان جو خودکشی کی طرف مائل ہو رہا ہے اس کی چند وجوہات میں سے ایک وجہ ٹینشن۔ آج ہر انسان ٹینشن کا شکار ہے، بیوی کا ٹینشن، بچوں کا ٹینشن، کاروبار کا ٹینشن، طالب علموں کو پڑھائی کا ٹینشن، اتنے سارے ٹینشن میں انسان اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب بیوی ایک طرف مطالبہ کرتی ہے، آدمی اس کا مطالبہ پورا نہیں کر پاتا کہ ماں کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے، ابھی ماں کے مطالبے پورے نہیں کر پاتا تو بہنوں کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے، بہنوں کے مطالبے نہیں پورے کر پاتا تو بچوں کی طرف سے مطالبے ہوتے ہیں، بچوں کے مطالبے پورے نہیں کر پاتا کہ رشتہ داریوں کی طرف سے مطالبے ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو مطالبات ہے، دوسری طرف کوئی تانا دے رہا ہے، کوئی جھگڑا کر رہا ہے، مندی کا معاملہ ہے، بچیوں کو رشتے نہیں آتے، بیٹا آوارگی کر رہا ہے، بیٹا بے-راروی کا شکار ہو چکا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے ٹینشن میں انسان اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو اب اس ٹینشن سے وہ رائے فرار اختیار کرنے کے لیے سوچتا ہے کہ اب کروں تو کیا کروں، اور وقت اور حالات تو ایسے آ گئے اب کوئی غم گسار نظر نہیں آتا، اب کوئی غموں کو ہلکا کرنے والا نظر نہیں آتا۔ انسان اپنے دل کی کہے تو کس سے، اس لیے کہ دل کی بات سننے کے لیے تو دلدار چاہیے۔ یہاں کوئی محفل میں اہل دل ہے ہی نہیں، اگر کسی سے کہیں تو لوگ رو کر سنتے ہیں، ہنس کر اڑاتے ہیں، لوگ مذاق بناتے ہیں۔ دوستوں کا حال بھی یہ ہے کہ سچے دوست نہیں، سچے غم گسار نہیں، کوئی رازدار نہیں، کوئی غم گسار نہیں، تو آدمی تنہائی میں بیٹھے ہوئے گھٹتے رہتا ہے۔ انسان کا پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ گھٹتے گھٹتے اپنی موت کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ لیکن آئیے اب اگر انسان ٹینشن کی وجہ سے خودکشی کر رہا ہے تو میں آپ کو یہ بتاؤں لوگوں، خوشیوں میں مسکرانا تو سب کو آتا ہے، ٹینشن میں مسکرانے کا حوصلہ مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے پوری کائنات کے اندر جناب آدم سے لے کر عیسیٰ تک، حضرت عیسیٰ سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کے قیامت تک دنیا کے اندر جتنے انسان پیدا ہو چکے، پیدا ہو رہے ہیں یا پیدا ہوتے رہیں گے،
ان سب میں سب سے زیادہ اگر ٹینشن والی کسی کی زندگی ہے تو میرے اور آپ کی آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر کتنے غموں میں زندگی گزارتے ہیں، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، شکم مادر میں 4 مہینے کے ہیں تو والد بزرگوار کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں لوگ دنیا میں آ کر کے غمگین ہوتے ہیں لیکن یہ محبوب خدا ہے، شکم مادر میں ہے، والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اللہ اکبر، ابھی 6 سال کی عمر ہے، والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ابھی اللہ اکبر 10 سال کی طرف بھی مکمل طور پر یہ کلی مسکرانے نہ پائی تھی کہ دادا کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ مکے کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں، کبھی حضرت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے جنازے کو مقام ابوا میں دفن کرتے ہیں تو کبھی عبد المطلب کے جنازے کے پیچھے پیچھے ایک 10 سال سے کم عمر کا بچہ ہے، وہ مکے میں پتھریلی زمین پر نوکیلے پتھروں پر اپنے نرم نازک پیر رکھتے ہوئے ننگے پیر جنازے کے پیچھے جا رہا ہے۔ اس جنازے والے کے ساتھ بہت سارے جوان بیٹے بھی ہیں، بہت سارے طاقتور لوگ بھی ہیں، لیکن وہ بچہ اس جنازے میں لیٹنے والے کے اولاد یعنی اس کے بیٹوں سے زیادہ روتا ہے۔ اس بچے کا دامن پکڑ کر کوئی پوچھے کہ وہ آستینوں سے آنسو کیوں پوچھتا ہے، بلکہ کبھی تو یوں ہوتا ہے آستین تر ہو جاتی ہے اور آنسو بہتے رہتے ہیں۔ وہ معصوم بچہ جس کی معصومیت پر حوران بہشت کا حسن قربان ہے، وہ معصوم بچہ جس کی معصومیت پر نبیوں کی معصومیت قربان ہے۔ اللہ اکبر، کوئی اس سے پوچھے تو صحیح اس جنازے والے سے تیرا تعلق کیا ہے کہ جنازے والے کے بیٹے اتنا نہیں روتے جتنا تو روتا ہے، تو وہ بچہ بڑی معصومیت سے کہتے ہیں یہ میرا دادا ہے، اس کا نام عبد المطلب ہے اور میرا نام محمد ہے۔ باپ کا سایہ تو اسی وقت سر سے اٹھ چکا تھا جب ماں کی شکم میں تھا، ماں 6 سال کی عمر میں دادا مفارقت دے کر کے چلی گئی، جو کچھ تھا یہی دادا تھا، اب یہ دادا بھی جا رہا ہے۔ اور دادا کے جانے کے بعد اللہ اکبر جناب ابو طالب کی پرورش میں آتے ہیں، اس کے بعد آپ دیکھیں جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا، اس کے بعد اعلان نبوت کیا، اعلان نبوت کے بعد چچاؤں کے ہاتھوں میں پتھر ہے، دوستوں کے ہاتھوں میں پتھر ہے، رشتہ داروں کے ہاتھوں میں پتھر ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی تانے دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، اعلان نبوت کے بعد کبھی سر پھٹتا ہے، کبھی کپڑے پھٹتے ہیں، کبھی شعبے ابی طالب میں قید کیے جاتے ہیں، کبھی فاقوں سے گزرتے ہیں، لیکن مجھے بتاؤ اتنی ٹینشن والی زندگی کے باوجود آپ صحابہ سے پوچھے، صحابہ کہیں گے ہم نے حضور کو جب بھی دیکھا مسکراتے دیکھا، اس لیے کہ دنیا کے ٹینشن کی وجہ سے بے چین وہ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت نہیں ہوتی۔ اگر اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے تو انسان ٹینشن میں بھی مسکراتا ہے۔ سیکھو مسکرانا، ٹینشن میں مسکرانا سیکھو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، راہ فرار کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، حالات سے مقابلہ کرنا یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو، بالخصوص میرے جوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جان بڑی قیمتی دی ہے، یہ جان بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ یہ جان وہ ہے، اللہ نے ایک مومن کی جان کو کعبے سے بلند کیا ہے، یہ جان معمولی نہیں ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ جواد سخی کریم سب کچھ ہے، ہر نعمت بار بار دے گا اور دیتا ہے، لیکن جان ایک مرتبہ، دوبارہ جان اللہ کسی کو نہیں دیتا۔ سوچو کتنی قیمتی ہے جان کہ وہ جواد و کریم بھی اعلان کر چکا کہ ایک بار دیں گے دوبارہ نہیں دیں گے۔ جان کتنی قیمتی سرمایہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ٹینشن کی بنیاد پر اکثر لوگ، کوئی زہر پی رہا ہے، کوئی پھانسی لے رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے۔ یہ شراب پینے والے بھی خودکشی کر رہے ہیں، کیونکہ زہر پینے والا گھنٹے 2 گھنٹے میں مر جاتا ہے اور شراب پینے والے انسٹالمنٹ پر مرتے ہیں، موت تو وہ بھی خرید رہے ہیں۔ اس لیے ٹینشن اگر آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یاد کر لینا۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے رسول نے تو ہمیں ٹینشن کا علاج بھی عطا کیا۔
سرکار فرماتے جب تم ٹینشن تم کو آ جائے تو وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کرتے مسجد میں بیٹھ جاؤ، اللہ تمہارے دل پر سکینہ نازل فرمائے۔ مسلمانوں، مرے وہ جو پتھر کے پجاری ہیں، مرے وہ جن کے پاس اللہ رب العزت جیسا خدا نہ ہو، ہم کیوں مریں؟ ہم مرنے نہیں آئے ہیں، ہم تو لوگوں کو جینے اور زندگی دینے آئے ہیں، زندگی کا سلیقہ دینے آئے ہیں۔ اس لیے خبردار، ہر ٹینشن میں مسکراؤ۔ مطالبات اگر بڑھتے ہیں، اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کرو۔ دیکھو، گھر میں دینی ماحول کی برکت سے ٹینشن کا خاتمہ ہوتا ہے، اور یہ ٹینشن کہاں نہیں ہے، ہر جگہ ٹینشن ہے۔ آپ ڈاکٹر سے پوچھے ٹینشن میں ہے، وکیل سے پوچھے ٹینشن میں ہے، وزیر اعظم سے پوچھے ٹینشن میں ہے، سب کو ٹینشن ہے۔ ٹینشن کس کے پاس نہیں ہے؟ جو اس کا ہو گیا، جو اس کا ہو گیا وہ ٹینشن فری ہو گیا۔ اس لیے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے نہیں دیکھتے۔ سرکار غریب نواز ایک لباس پر پوری زندگی گزارتے ہیں۔ آپ اجمیر شریف جائیے، آپ کو غریب نواز کی مسجد تو نظر آئے گی، لیکن اجمیر شریف میں آپ کو غریب نواز کا محل نظر نہیں آئے گا۔ کیا بات ہے، جس کا خود کا مکان بھی نہیں تھا وہ اتنا پرسکون کیوں تھا؟ جس کا خود کا مکان نہیں تھا وہ اتنا پرسکون کیوں تھا؟ جس کے پاس دولت نہیں تھی وہ اتنا پرسکون کیوں تھا؟ جس کے پاس ایک لباس کے علاوہ دوسرا لباس نہیں تھا وہ پرسکون کیوں تھا؟ بس دیکھو، دل اپنے پاس رکھو گے تو ٹینشن میں رہو گے، اور دلدار کو دے دو گے تو پھر جب دل سنبھالنے والا خود ہی دل سنبھالے گا تو ٹینشن کیسے ہوگا؟ اس لیے دل اس کو دے دو جو دل کا مطالبہ کر رہا ہے، جو دل کا مالک ہے۔ اور ابھی بتاؤں گا دل دینا کسے ہے، اس لیے کہ قیمتی سرمایہ ہے۔ تو یاد رکھو، ٹینشن کے خاتمے کے لیے اللہ کے ذکر کو لازم پکڑو، 5 وقتہ نماز کو لازم پکڑو، باوضو رہنے کی عادت ڈالو، اٹھتے بیٹھتے چلتے وضو باوضو رہو۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ باوضو رہتے ہیں گویا کہ وہ اللہ کے قلعے میں رہتے ہیں، اور جو اللہ کے قلعے میں رہتا ہو وہ محفوظ رہتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ تو اپنے حوالے سے، اس کے بعد ہم گھر والوں کو بھی ٹینشن نہ دیں یا کسی کو بھی ٹینشن نہ دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بہترین مسلمان کون ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے وہی بہترین مسلمان ہے۔ یعنی اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ دیکھو، گھر کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے بچے ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اگر وہ لوگ کوئی کام نہیں کرتے تو ہمیں تو تعدیب کرنی پڑے گی، ہمیں تو تنبیہ کرنی پڑے گی، لیکن ماہرین نفسیات کہتے ہیں ایک ہی بات کو بار بار پیسنے سے جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے کسی کی اصلاح کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ کبھی بولو، کبھی نظر انداز کرو۔ تھوڑا سا آپ لوگ اس طرف سائٹ میں دب جائیں اور آنے والوں کو جگہ دے دیں۔ ایک مرتبہ تھوڑا سا اور جتنا کھسک سکتے ہیں آ جائیں، قریب آ جائیں، ادھر تھوڑا آ جائیں، قریب آ جائیں۔ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بچوں کی بھی اصلاح کریں تو ان کے عزت نفس کا خیال کریں۔ ہم لوگوں کے یہاں بچوں کی اصلاح کا بھی طریقہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، کبھی مارے بھی، کبھی غصہ بھی کریں، لیکن کبھی نظر انداز بھی کریں۔ بار بار بچوں پہ غصہ کرنے کی وجہ سے بچوں کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ جب وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں تو پھر ان کے قدم کبھی خودکشی کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اصلاح کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ دیکھو، آخر آپ کا بچہ کتنی بڑی غلطی کرے گا تو آپ کیا سزا دو گے؟ آپ کا بچہ کتنی بڑی غلطی کرے گا لیکن
وہ مسجد میں آ کے پیشاب تو نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے مسجد کے اندر پیشاب کرنا شروع کیا، لوگ آستینیں چڑھا کر اس کو مارنے کے لیے دوڑے۔ آقا نے فرمایا رکو، ٹھہرو، نہ مارو، روک دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیشاب کرنے دیا اور پھر فرمایا کہ مسجد دھو ڈالو، اور اس کو پکڑ کے فرمایا او اللہ کے بندے یہ مسجد ہے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ فرما کر کے اس کو رخصت کیا۔ آپ غور فرمائیں، اصلاح کا انداز ماں باپ کے پاس انتہائی اچھے الفاظ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جیسے آپ دیکھیں جو تربیت کرنے والا ہے اگر اس کی زبان میں چاشنی اور شیرنی نہیں ہے، ایک وقت آتا ہے کہ جیسے ہی بچے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں ماں باپ سے ان کا ڈسٹینس بڑھ جاتا ہے، ان کا فاصلہ بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ چکے ہیں اور ہم بات بات میں ان کو ڈانٹتے ہیں، بات بات میں ان کو ٹارچر کرتے ہیں۔ اگر یہی صورتحال رہی تو پھر ماں باپ سے اولاد نفرت کرنا شروع کر دیتی ہے اور اولاد ماں باپ سے دور ہونے لگتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ ان کا کام ہی ڈانٹنا ہے، یہاں سے تو کبھی پیار نہیں ملا۔ پھر جب وہ گھر میں قدم رکھتے ہیں تو ذہنی طور پر یوں تیار ہو کر کے آتے ہیں کہ جا کر بڑی بی کی یا بڑے میاں کی تو ڈانٹ ہی سننا ہے۔ اس طرح کے حالات جو ہے وہ گھروں کے اندر نفرت کے بیج بوتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گھر جہنم قدا بن جاتا ہے۔ آئیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میرا بچپنا تھا، میں بچپنے سے حضور کی خدمت میں رہا اور آقا کے وصال تک رہا، لیکن میں نے دیکھا آقا نے کبھی اپنی ذات کے لیے نہ اپنی بیویوں کو ڈانٹا نہ اپنے خادم کو ڈانٹا، حضور نے کبھی کسی کو نہیں ڈانٹا اور اصلاح کرنے کا انداز بھی کتنا حسین تھا۔ فرماتے ہیں میرا بچپنا تھا، میں انگور لے کر کے میری امی نے کہا بیٹے جا حضور کو انگور لے جا کر کے پیش کر دے، آقا انگور پسند کرتے ہیں۔ میں انگور لے کر کے گھر سے نکلا، کیونکہ بچوں کی عادت ہوتی ہے اگر ان کے ہاتھ میں کھانے کی چیز دے دی جائے تو بچے کھاتے کھاتے جاتے ہیں، یہ ان کی عادت ہے۔ حتیٰ کہ نمک بھی اگر بچوں سے آپ منگوائیں تو وہ رستے سے آتے آتے پہلے، اب تو پیکنگ میں آتا ہے نمک، پہلے بچپنے میں بچے ہمارے بچپنے میں خود اگر نمک چھٹا لانے کے لیے گئے تو راستے سے آتے آتے بچے نمک چاٹتے ہوئے آتے تھے، کھلا ہوا نمک ہے وہ، بچے نمک بھی چاٹتے ہوئے آتے ہیں، جو چیز آپ ان کو دیں گے وہ کھاتے ہوئے لے جائیں گے، یہ بچوں کی فطرت ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں چونکہ فطرت مکے کے بچے کی بھی وہی فطرت، مدینہ طیبہ کے بچے کی بھی وہی فطرت، مالیگاؤں کے بچے کی بھی وہی فطرت، فطرت سارے انسانوں کی یکساں ہے اور اللہ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے۔ انس بن مالک نے ایک انگور منہ میں ڈالا، لذت آئی، دوسرا ڈالا، تیسرا ڈالا اور چلتے رہے اپنی دھن میں۔ بچوں کو تو دور اندیشی ہوتی بھی نہیں، بچوں کو تو خیال دور کا ہوتا بھی نہیں، کھاتے رہے یہاں تک کہ بارگاہ رسالت میں پہنچنے تک سارے انگور ختم کر ڈالے اور لے جا کر کے کہا حضور میری امی نے انگور دیے ہیں۔ تو آقا نے انگور کو دیکھا کہ وہاں تو انگور ہے ہی نہیں بلکہ وہ انگور کی ڈنکالیاں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا او دو کان والے، یہ تنبیہ کا انداز۔ سوچو حضرت انس بن مالک اپنے بڑھاپے میں یہ بیان کرتے ہوئے مسکرا دیتے تھے کہ حضور نے مجھ سے کہا تھا او دو کان والے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماں باپ کا اولاد کو پیار دینا بہت ضروری ہے۔ ہم اپنی اولاد کو پیار نہ دیں گے تو کون پیار دے گا؟ لیکن اب پیار دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو گناہوں کے آلات لا کر کے دے دیں۔ پیار دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو محبت میں بگاڑ دیں۔ پیار دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ جو ناجائز مطالبات کرے وہ سارے ناجائز مطالبات آپ پورے کریں۔ پیار دینے کا مطلب یہ ہے اللہ کی حد میں رہ کر کے پیار دے۔ جب بچوں کے قدم دیکھیں کہ ان کے قدم بہک رہے ہیں، ان کے قدم بہکنے کی وجہ سے جو ہے وہ بہت برے حالات ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہم نے آج عورتوں کو بالخصوص آنے کے لیے منع کیا کہ اکثر جو خودکشی کی واردات ہوتی ہے اس میں ایک بڑا رول کس چیز کا ہے۔ بچے جب جوانی کی ابتدا میں قدم رکھتے ہیں تو وہ سن بلوغ کو جب پہنچتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم مسجد میں بہت پاکیزہ سوچ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں اور آپ بھی پاکیزہ سوچ کے ساتھ سنیں۔ حالات اور وقت مجبور کرتے ہیں، آدمی مجبور ہوتا ہے اصلاح کے لیے،
تبھی بولتے ہیں ورنہ بولنے کا شوق نہیں. اللہ گواہ ہے کہ ہم نجی محفلوں میں بھی ان گفتگو کو پسند نہیں کرتے، لیکن چونکہ حالات پیش کرنا چاہتا ہوں. تو ابتدائی جوانی میں جب بچے قدم رکھتے ہیں تو وہ فلمیں دیکھتے ہیں. اور اب تو پہلے تو فلم دیکھتے تھے بچے تو حال یہ تھا کہ جو فلم ہوتی تھی وہی دیکھنا پڑتی تھی. اس میں برے مناظر بھی ہوتے تھے اور گندے بھی ہوتے تھے، اور کچھ کھیت کھلیان اور کچھ قدرتی مناظر بھی ہوتے تھے. لیکن اب انٹرنیٹ کی نحوست یہ ہے کہ وہ جو چاہیں گے وہ دکھے گا. پہلے جو وہ دکھاتے تھے لوگ دیکھتے تھے، اب نوجوان جو چاہیں گے وہ دکھے گا. جوانی ہے، ابتدائی جوانی ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، اب وہ گندے مناظر دیکھ رہے ہیں تو ان کے اندر ایک ہیجان پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر شہوت ابھرتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے یا تو بدفعلی کا شکار ہوتے ہیں ایک، اور اگر بہت شریف گھرانے کے بچے ہیں جن کو یوں ڈر لگتا ہے کہ میرے ابا کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا، میری ماں کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا، میرے بھائیوں کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا، تو وہ بچے مشت زنی کا شکار ہوتے ہیں، جس کو آپ اور ہم انگلش کے اندر ہینڈ پریکٹس کہتے ہیں، اس کا شکار ہوتے ہیں. اور اس کا حال یہ ہے کہ حکیم اور اطباء کہتے ہیں کہ بندہ اگر اس میں مصروف ہو جائے تو اس کو اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے میں جتنا لطف نہیں آتا اس میں اس کو اتنا لطف آتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے بندہ اس چیز کا عادی ہوتا ہے، اور جب اس چیز کا عادی ہوتا ہے تو ایک وقت آتا ہے جیسے یوں سمجھے کہ ٹانکی کا آپ نے نل کھول دیا اور نیچے بالٹی نہیں ہے تو نل کا پانی بہتا رہے گا بہتا رہے گا بہتا رہے گا. ایک وقت آئے گا کہ ٹانکی خالی ہو جائے گی، پھر بھی اگر آپ اس میں سے کچھ نکالنا چاہیں تو جو تلچھٹ ہے وہ بھی نکل آئے گی، ساتھ میں پانی تو نہیں ہوگا، تلچھٹ بھی نکل آئے گی. حیا کے پردے میں ایسے ہی جو نعمت اللہ نے رکھی ہے، جس کو پھر کبھی استعمال میں آنا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بینک بیلنس کے طور پر انسان کے اندر جمع کیا ہے، اور جو خون کے سینکڑوں قطرات مل کر کے پھر ایک قطرہ اس چیز کا بنتا ہے، وہ اتنا قیمتی سرمایہ ہے. اس سے قوت حافظہ کا تعلق ہے، اس سے دل کا تعلق ہے، اس سے آنکھوں کا تعلق ہے، اس سے اعضائے رئیسہ کا تعلق ہے. وہ نکلتے نکلتے اب چونکہ وہ خزانہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس راستے سے خون نکلنے لگتا ہے. پھر بچے پر تھکان، نیند، پاگل پن کا، اور پھر وہ شادی کی عمر کو آتے آتے وہ اپنی مردانہ طاقت کھو دیتا ہے. اب وہ شادی کی عمر کو آتے آتے اپنی مردانہ طاقت کھو دیا. اب گھر میں بات ہوتی ہے کہ ہم بہو ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ تو پہلے کہتا ہے نہیں مجھے شادی نہیں کرنا ہے. پوچھو کیوں؟ کہا ابھی 2 سال بعد کریں گے، پھر کبھی 5 سال بعد کریں گے، پھر کبھی اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے تب کریں گے، پھر گھر بنائیں گے تب کریں گے. اس طریقے کے وہ نوجوان بہانے بناتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا بھی ہو جائے، مکان بن بھی جائے، کیپیبل بھی ہو جائے، پھر بھی وہ شادی کے لیے تیار نہیں ہوتا. کبھی بھابھی کہتی ہے دیکھو آپ کے لیے لڑکی ڈھونڈنے جا رہے ہیں، کبھی بہن کہتی ہے تیرے لیے لڑکی ڈھونڈنے جا رہے ہیں. وہ انکار کرتا ہے اس لیے کہ اب اس نے چھپانے اپنے آپ کو، اور پھر وہ چادروں کے اندر چھپ چھپ کر راتوں کو روتا ہے. اب اس کے لیے ایک راستہ یہ ہوتا ہے یا تو وہ لوگوں کے سامنے اظہار کر دے کہ میں پوری طاقت کھو چکا ہوں، میں شوہر بننے کے قابل نہیں ہوں، اور اگر وہ یہ کہہ دے تو پورے معاشرے کے اندر اس کا باپ، اس کی ماں، اس کا خاندان سب بدنام ہوں گے. اس لیے وہ خودکشی کا راستہ اختیار کرتا ہے. ہم نے الحمدللہ اس پہ بہت اسٹڈی کی ہے کہ خودکشی کن راستوں سے ہوتی ہے. یوں ہی نہیں ہوتی. آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو نیند پاگل تھا، آپ یہ کہتے تھے اس کو ٹینشن تھا، لیکن اس کے پیچھے یہ باتیں بھی ہوتی ہے. جوان جو ہی پھانسیوں پہ نہیں چڑھتے، جوان جو ہی زہر نہیں کھاتے. بہت زیادہ انسان جو ہے حالات کے تحت کچل جاتا ہے، تب کہیں جا کر کے وہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہوتا ہے. اس کے لیے بڑے قیامت خیز لمحات ہوتے ہیں، وہ کسی کو کہہ نہیں پاتا. پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اگر بازاری حکیم اس کے ہاتھ پہ چڑھ گیا تو وہ اس سے پیسہ ایٹتے رہتے ہیں، اس کی آنکھوں کی پتلیاں بڑی ہو جاتی ہے، وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہو جاتا ہے. یہ سارے حالات سے 2-4 ہوتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان حالات سے نپٹنے کے لیے ان حالات سے نپٹنے کے لیے
احتیاطی تدبیر کرنی ہوگی۔ جوانی کی دہلیز میں قدم رکھنے سے پہلے میرا بیٹا رہتا کن لوگوں کے ساتھ ہے، وہ گھر کب آتا ہے۔ ماں باپ کو تربیت کے درمیان یہ بھی خیال کرنا ہو کہ میرا بیٹا بیت الخلاء میں کتنی دیر تک بیٹھتا ہے۔ بچے کو تربیت کرے، بیٹا 10 منٹ سے زیادہ بیت الخلاء میں تجھے وقت نہیں دینا، اور بچے کو اتنا مصروف کر دیں تعلیم، ٹیوشن، ورد وظائف یا کاروبار، کسی بھی معاملے میں بچوں کو 1 گھنٹہ بھی فری وقت نہ دیں۔ جو ابتدائی جوانی میں پہنچ رہے ہیں ان کو اتنا بیزی کر دیں کہ جب وہ کام سے فرصت پائیں تو ان کو لگے کہ اب سب کچھ ہمارے لیے، اگر شاہی تخت پر بھی بیٹھنے کے لیے کوئی تو ہمیں نہیں بیٹھنا، ہمارے لیے اس وقت سب کچھ بستر ہے۔ اور بستر پر بھی بالخصوص مالدار اور خوشحال گھرانوں کے لڑکے اس برائی کے اندر زیادہ گرفتار ہوتے ہیں۔ کوئی کام نہیں ہوتا، عیاشیوں کے سارے سامان ہے، پھر کچھ غلط لڑکے مل جاتے ہیں، غلط صحبتیں مل جاتی ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ میرے پیر غوث العظم دستگیر کی خیرات ہے، یہی ایک عنوان خودکشی، اگر اس کے دنیاوی پوائنٹ اور مذہبی پوائنٹ پر اب گفتگو ہو تو کئی مہینے تک یہ گفتگو چل سکتی ہے، لیکن ہم آپ کو تھکانا نہیں چاہتے، بس اشارے دے کر کے آپ کو ہوشیار کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری زندگی تو بہت حد تک گزر گئی یا کامیاب ہو گئی، اب ہمیں آنے والی نسلوں کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ خودکشی نہ کرنے پائے، یہ ٹنگنے نہ پائے، یہ زہر پینے نہ پائے، یہ اپنے ہاتھ سے اپنی شہرت کو کاٹنے نہ پائے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو اتنا مصروف کر دو کہ جب وہ فارغ ہو تو انہیں سیدھا بستر نظر آئے اور اٹھے، پھر کوئی کام ان کے پاس ہو۔ یہ چیز انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بعد آج تو سارے عناوین پہ گفتگو نہیں ہوگی، جس عنوان کے تحت آج پوری دنیا کے اندر اب خودکشی ہو رہی ہے وہ ہے بالخصوص نوجوانوں کے اندر محبت میں ناکامی۔ آدمی اگر کسی سے محبت کر بیٹھے، دیکھو سب سے پہلی بات تو یہ بتاؤں کہ یہ محبت کا جو سلسلہ ہے یہ آج کل کا نہیں ہے، جب فلمیں ایجاد بھی نہیں ہوئی تھی تب سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے۔ اور جیسا کہ کل میں نے اشارہ دیا تھا، لیکن چونکہ خواتین بھی تھی میں اس پہ بہت تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتا تھا۔ آپ میری طبیعت کو جانتے ہیں کہ محفل کے اعتبار سے گفتگو کرنی ہوتی ہے، ہر چیز ہم کھل کے نہیں کر سکتے، کہہ نہیں سکتے، کیونکہ کبھی کبھی کچھ لوگ برا بھی مان جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی کیفیت تو یہ کہ وہ آتے ہیں محفلوں کے اندر برائی پیدا کرنے کے لیے۔ وہ فلموں میں ننگی ہیروئن کو ناچتے ہوئے دیکھ کر کے ہنسیں گے، لیکن اگر مقرر جو ہے کسی کی اصلاح کے لیے کوئی بات کہہ دے تو وہ اس کو ایشو بنا لیتے ہیں۔ بہرحال ایسے لوگوں سے ہمیں کوئی تعلق بھی نہیں ہے اور نہ ان کا خوف ہے، کیونکہ جو باتیں کہی جا رہی ہے اللہ کی رضا کے لیے کہی جا رہی ہے۔ محبت کا جو تعلق ہے، فلم والوں نے بعد میں اس کو اپنا عنوان بنایا ہے۔ دیکھو فلم، سیریل، سب کا عنوان محبت ہے، لیکن لوگ محبت سمجھ نہیں پائے، اور محبت کو آج کے دور میں نفسانی خواہشات اور زنا کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ اس وجہ سے جو ہے لوگ اب اس میں ناکام ہوتے ہیں۔ عام طور پر لڑکیاں چھوٹی عمر کی ہے، بلکہ میرے استاذ محترم ایک سفر میں بھی بتا رہے تھے کہ 13-14 سال کی عمر کے لڑکے بھی اب وہ سب کچھ کرنے لگے ہیں جو کل 25 سال کی عمر کے لڑکے نہیں جانتے تھے۔ یہ انٹرنیٹ اور الیکٹرانک میڈیا کا بہت بڑا رول ہے۔ الیکٹرانک میڈیا اتنی ترقی کر گیا ہے اس اعتبار سے کہ ہم سوچ نہیں سکتے، وہ ساری چیزیں میڈیا پر موجود ہیں۔ اور پھر بچے کہتے ہیں کمپیوٹر لا دو ابا، اس لیے کہ اسکول کا معاملہ ہے تو ہم کمپیوٹر لا دیتے ہیں، پھر ان کی محبت میں ہم انٹرنیٹ بھی لا دیتے ہیں، اور پھر ہم ان پر نظر نہیں رکھ پاتے کر کیا رہے ہیں۔ تو اتنی دور نکل چکے ہوتے ہیں، 40 سال کے باپ کو وہ ساری چیزوں کا علم نہیں ہوتا، باپ اس معاملے میں پیچھے ہوتا ہے اور بچے آگے ہوتے ہیں۔ یہ ساری صورتحال ہے، اور اس وقت بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ حالات کے اور دور کے اعتبار سے اللہ پیدا فرماتا ہے۔ یعنی کہ کل دیکھو بچے پیدا ہوتے تھے، بچے کیا کل کے بڑے میاں کو، بلکہ ہاں جو کل
پیدا ہوئے، آج وہ بوڑھے ہیں، ان کے ہاتھ میں آپ موبائل دیجئے، وہ گیم نہیں کھیل پائیں گے. لیکن 4-4 سال کے بچے اس تیزی کے ساتھ گیم کھیلتے ہیں کہ عقل دنگ رہتی ہے. تو آپ بتائیں وہ بوڑھے کو نہیں پتا، یہ بچے کو کیسے پتا؟ تو پتا چلا کہ زمانہ تیز رفتار ہے اور اللہ کی قدرت ہے کہ زمانہ جتنا تیز رفتار ہوتا ہے اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو شعور اور آگہی عطا فرماتا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو پچھلے دور میں گئے کہ معاذ اللہ وہ بے وقوف تھے. یہی تو بدعقیدوں کی بدعقیدگی ہے کہ وہ پچھلے دور والوں کو بے وقوف سمجھتے. وہ بے وقوف نہیں تھے. ٹیکنالوجی کے معاملے میں اور دنیا داری کے معاملے میں انہوں نے ٹیکنالوجی اور دنیا داری کو اپنے قدموں میں رکھا ہوا تھا اور دینداری کا تاج انہوں نے اپنے سر پہ سجایا تھا. اس لیے وہ اس شعور سے بظاہر بہت سارے لوگ آگاہ نہیں تھے، اور جو اللہ والے ان کی تو بات ہی جدا ہے، وہ تو ہر چیز سے آگاہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب ان کو اپنا بنا لیتا ہے تو سب کچھ عطا کرتا ہے. تو میڈیا جو ہے وہ محبت کا نام دے کر نفس پرستی، زنا، نفسانیت، جنسی خواہشات کی طرف لے کر کے جاتی ہے. آپ کو حیرت ہوگی اس طرح حالات خراب ہو چکے ہیں کہ میڈیا پر فون پر کس طریقے سے باتیں کرنی چاہیے ایک لڑکے کو لڑکی کے ساتھ، یہ چیزیں بھی اگر اللہ کا خوف نہ ہو، رب کی خشیت نہ ہو تو ایک بندہ گناہوں سے بچ ہی نہیں سکتا. بلکہ انٹرنیٹ پر اگر آپ تقریر سننے کے لیے بھی سرچ کریں تو آپ کو ننگی تصویروں سے گزر کر جانا ہوگا. آدمی کہاں بچے گا، کس طرح بچے گا؟ اس کے لیے بے پناہ ضروری ہے کہ آدمی اپنے ظاہر کو سنوارنے کی بجائے اپنے دل پر توجہ دے. التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے. اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے. ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شہرک سے زیادہ تم سے قریب ہے، اور تم اللہ کو معاذ اللہ غافل سمجھ کر اپنی انداز سے گناہ نہ کرنا. ان بطش ربک لشدید، تیرے اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب وہ پکڑنے پر آتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. اور میں نے جمعہ کے خطاب میں کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو؟ طاقت ہے، جوانی ہے، قوت ہے، دولت ہے، کون کیا کر لے گا؟ اللہ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. وہ صرف تمہاری ایک رگ دبا دے تو تم چلنے کے قابل نہ رہو، گھر بیٹھ جاؤ گے. ایک رگ دبا دے پاگل ہو جاؤ گے. اسے کچھ نہیں کرنا ہے، صرف وہ ایک رگ دبا دے گا تمہارا کام تمام ہے. اس لیے اس کے جسد کو چیلنج مت کرو، اس کی سلطنت کو چیلنج مت کرو، اس کے عذاب کو دعوت مت دو. بے شمار ایسے لوگ ہیں جو پوری طاقت و قوت اور توانائی کے ساتھ زمین پر یوں ٹنٹناتے تھے کہ جیسے زمین چیز ڈالیں گے. آج وہ اپنی کھٹیا سے اٹھ نہیں سکتے. یہ صورتحال تمہارے ساتھ پیدا نہ ہو، اس لیے اپنی جوانی میں پانی میں آگ نہ لگاؤ، اپنی جوانی کا مس یوز نہ کرو. اللہ نے آنکھ دی ہے، ان آنکھ کا غلط استعمال نہ کرنا. اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، ہاتھوں سے زنا نہ کرنا. میرے رسول نے تو آج سے 14.5 صدیاں پہلے کہا تھا ایک وقت میری قوم پہ وہ آئے گا کہ لوگ انگلی کے پوروں سے گناہ کریں گے. اس وقت لوگ آپس میں باتیں کرتے تھے، آنکھ سے لوگ گناہ کریں گے، بات سمجھ میں آتی ہے. کان سے کریں گے، ہاتھ سے کریں گے، انگلی کے پورے سے کیسے گناہ ہو سکتا ہے؟ تو آج بھی سچ کے بعد لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ کمپیوٹر کی جو بٹن انگلی کے پوروں سے ہی تو دبائی جاتی ہے. مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر جو علم غیب رسول کا انکار کرتے ہیں لیکن یہ حدیثیں بھی انٹرنیٹ پر پڑھتے ہیں کہ انگلی کے پوروں سے لوگ گناہ کریں گے. لوگ اس وقت حیرت کر رہے تھے اور میرے رسول آج کا دور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگ انگلی کے پوروں سے گناہ کریں گے. آج لوگ انگلی کے پوروں سے گناہ کر رہے ہیں. ہاتھ کے اندر موبائل ہے اور انگلی ہی کا تو استعمال ہوتا ہے. انٹرنیٹ پر آپ کمپیوٹر پہ بیٹھے کی پیڈ پر جو ہے وہ انگلیوں ہی کا تو استعمال ہوتا ہے. سارا کھیل انگلیوں کا ہے. ماؤس انگلیوں کے ذریعے سے چل رہا ہے، کی پیڈ انگلیوں
انگلیوں کے ذریعے سے چل رہا ہے، موبائل کی بٹنیں انگلیوں کے ذریعے سے دبائی جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں اور سب کا عنوان ہے کہ کسی طرح اس قوم کو ابھرنے نہ دیا جائے. اس قوم کو گندگی میں اتنا مبتلا کر دو، اتنا مبتلا کر دو کہ یہ قوم کبھی اٹھ نہ سکے. اور آج دیکھیں پوری دنیا انٹرنیٹ پر کوئی تجارت کر رہے ہیں، کوئی کہاں جا رہے ہیں، کوئی کہاں جا رہے ہیں. یہ مسلم نوجوان ہے کہ اللہ اکبر جب بھی ان کو موقع ملے یہ گندگی اور گندگی کی طرف، اسی سے آج حالات یہ کہ محبت کرو.